جی السلام علیکم. اب آواز آ رہی؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے پر اٹک رہی ہے تھوڑی. اچھا صحیح. ٹھیک. چلیں بسم اللہ پڑھ کے اس کو شروع کریں، کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہم اس آبجیکشن کو سالو کر رہے تھے کہ اگر اسلام میں کامیابی ہے تو غیر مسلم کامیاب کیوں ہیں. اور دوسرا سوال پھر یہ شروع ہوتا ہے، کیا مسلمان غیر مسلم کو فالو کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ ہم نے اس کنفیوژن کو، مجھے یاد ہے، بڑی بہترین اور لاجیکل انداز میں سالو کیا تھا اور ایک مثال بھی پیش کی تھی. وہی مثال آج دوبارہ انشاءاللہ پیش کروں گا کیونکہ اس کا تعلق آج کے ٹاپک سے بھی ہے. تو وہ مثال جہاں آپ میں سے جو انہوں نے پہلے والے لیکچرز اٹینڈ کیے تھے ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک مثال پڑھی تھی اسی آبجیکشن کو سالو کرنے کے لیے. ہم نے کہا تھا ایک گاؤں میں ایک شخص ہے. ایک منٹ. تو ہم نے کہا تھا ایک گاؤں میں ایک شخص ہے، وہ کھجور کے درخت پر چڑھ گیا ایک دن. ٹھیک. تو کسی طرح وہ چڑھ تو گیا لیکن درخت سے اترا نہیں جا رہا تھا اس سے. اب اس نے اوپر سے گاؤں والوں کو آواز دی، درخت پر چڑھا ہوا ہے اور گاؤں والوں کو آواز دی کہ مجھے اتارو. اب لوگ جمع ہو گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ کس طرح اس کو درخت سے اتاریں. کسی کی سمجھ میں کوئی طریقہ نہیں آ رہا تھا. اس زمانے میں گاؤں کے اندر ایک بھولا رہتا تھا جو سب سے زیادہ عقل مند سمجھا جاتا تھا. گاؤں والے اس کے پاس پہنچے اور اسے جا کر سارا قصہ سنایا کہ اس طرح ایک آدمی درخت پر چڑھ گئے، اس کو کس طرح اتارا جائے. اس بھولے نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ایسا کرو کہ ایک رسہ لاؤ. اور جب سارے لوگ رسہ لے کر آئے تو اس نے کہا کہ اب رسہ اس شخص کی طرف پھینکو. اور اس شخص نے کہا کہ تم اس رسے کو اپنی کمر سے مضبوطی سے باندھ لو. اچھا، جب اوپر درخت پہ چڑھے ہوئے آدمی نے جب رسہ باندھ لیا تو اب لوگوں سے کہا کہ تم اس رسے کو زور سے کھینچو. جب لوگوں نے رسہ کھینچا تو وہ شخص درخت سے نیچے گرا اور مر گیا. لوگوں نے اس بھولے سے کہا کہ آپ نے ایک ایسی ترکیب بتائی، یہ تو مر گیا ہے آدمی. اس بھولے نے جواب دیا کہ پتہ نہیں کیوں مر گیا ہے، شاید اس کی موت کا وقت آ گیا تھا اس لیے مر گئے، ورنہ میں نے اس طریقے سے بے شمار لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے اور وہ صحیح سالم کنویں سے باہر نکل آئے. اب دیکھیں، اس بھولے نے کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے شخص کو کنویں کے اندر گرے ہوئے شخص پر کیا کیا؟ قیاس کیا. یہی قیاس ہمارے اس معاملے میں بھی کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ غیر مسلم قومیں فسق و فجور اور معصیت اور نافرمانی کے ذریعے ترقی کر رہی ہیں اور ماڈرنزم کو اختیار کر رہی ہیں، جدید ہو رہی ہیں، نئی نئی ایجادات کو اختیار کر رہی ہیں، اس طرح ہم بھی نافرمانی کے ساتھ ترقی کر جائیں گے. یہ قیاس درست نہیں ہے. یاد رکھیں، جس قوم کا نام مسلمان ہے، جی دیکھیں، جس قوم کا نام جس قوم کا نام مسلمان ہے اور جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائی ہے جیسا کہ ہمیں، اگرچہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم ان مغربی اقوام کا طریقہ اپنا لیں اور اپنا سب کچھ بدل دیں، تب بھی ساری زندگی کبھی ترقی نہیں کر سکتے. ہاں، اگر وہ ترقی کرنا چاہتی ہے تو ایک مرتبہ، اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک مرتبہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اسلام کے جو تاج ہے ہمارے سروں پر، اس کو اپنے سروں سے اتار دیں اور یہ کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. پھر ان کے طریقوں کو اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا میں ترقی دے دیں گے. لیکن مسلمان کے لیے وہ ضابطہ اور قانون نہیں ہے جو کافروں کے لیے ہے ترقی کے اعتبار سے. مسلمان کے لیے دنیا میں بھی ترقی کرنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں کی ترقی کا راستہ اور کوئی نہیں ہے. اب ایک اسکرین شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. جی اچھا، اب ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہماری کامیابی، ہماری ترقی اور ہماری سکسیس
ہماری عزت ان طور طریقوں میں نہیں ہے جن میں غیر مسلم کی ترقی ہے، بلکہ ہاں ہماری عزت و ترقی اسلامی طریقوں ہی میں ہے۔ لہٰذا ہم غیر مسلم کو ماڈرن دیکھ کر یا پھر زندگی کے کسی بھی پہلو میں ہم دوسروں کو ماڈرن دیکھ کر متاثر نہ ہوں۔ اگر ہم اپنے اسلام پر راضی ہیں، اگر ہم اپنے اسلام پر راضی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں اسلام پر قائم رہیں، ہاں اگر ہمیں وہی جدت چاہیے اور اسی طرح ماڈرن ہونا چاہتے ہیں جس طرح غیر مسلم ہیں، اور اپنے رہن سہن، شادی بیاہ، فیشن، ڈائننگ اور کچن ایسیسریز اور لباس میں ہر قسم کی جدت کو اندھا دھند بغیر سوچے سمجھے اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اسلام کا ہار اتار دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم اس اندھی دھند جدت میں عارضی اور محدود کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان ان کو فالو کر کے عارضی اور محدود کامیابی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ترقی کرنا، عارضی ترقی جو صرف دنیا کے اندر ہے، آخرت میں پھر نقصان اور ناکامی ہی ہے۔ اگر ایسی ترقی چاہتے ہیں جو غیر مسلموں کے پاس بھی ہے، تو اسلام کو چھوڑ دیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان اور اسلام والی موت اور زندگی دونوں نصیب فرمائے۔ یہ اصول آپ کے سامنے بورڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کو باندھ لیں، اس کو سمجھ لیں اچھی طرح، اس کانسیپٹ کو دیکھیں۔ غیر مسلم اس اندھی جدت میں جو انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، جس کو انہوں نے اسلام کے بندھن کے ساتھ، اسلام کے سٹینڈرڈ اور معیار کے ساتھ نہیں باندھا، اس اندھی جدت میں عارضی اور لمیٹڈ کامیابی بالکل حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان ان کو فالو کر کے عارضی ترقی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر چاہتے ہیں تو اسلام چھوڑ دیں۔ یہ ایک بڑا اہم اور ضروری کانسیپٹ ہے، اس کو آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے اور اس کو خوب سمجھ لیں۔ انشاءاللہ یہ جملہ بڑے مسائل کو حل کرنے میں انشاءاللہ مفید رہے گا۔ اچھا، اب ہم نے پریکٹیکلی کرنا کیا ہے؟ مثلا ہم نے دیکھا کہ اب زمانے میں فلاں تبدیلی آ چکی ہے، شادی لوگ اب اس طرح لوگ کرتے ہیں، رواج اس طرح ہو گیا ہے، کپڑوں میں اب یہ فیشن ہے، کھانے پینے میں اب فلاں طریقے رائج ہیں، تو خرید و فروخت میں، بازاروں میں فلاں انداز سے جدت آ چکی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ اس کو بھی آپ بورڈ پہ دیکھیں، ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ہمارے لیے کہ عمل کیا کرنا ہے۔ تو ہر نئی قسم کی جدت کو چاہے وہ زندگی کے جس پہلو سے بھی متعلق ہو، اس کو فوراً اسلامی تعلیمات سے جانچنا ہے۔ یہ پہلا کام ہم نے کرنا ہے۔ اگر اسلام اجازت دے گا تو ہم اختیار کریں گے، اگر اسلام اجازت نہیں دے گا تو چاہے اس میں ہمیں جتنی بھی چمک دمک نظر آئے، ہم اس کو تھوک دیں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے۔ جب لیکن ہمارے ہاں جب مجھے نظر آتا ہے کہ ہمارے دشمن کس طرح ہمارے کنسیپٹس، ہماری فطرت، ہمارے افکار و خیالات کو سپوائل کر رہے ہیں اور بگاڑ رہے ہیں، اور ہم دل اور دماغ بند کر کے دشمنوں کی اس محنت کو صرف قبول ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر شاباش بھی دیتے ہیں۔ حیرت اس پر ہے کہ ہمارے ہاں دشمنوں کی اس محنت کو روکنے کے لیے کوئی بندوبست ہی نہیں۔ ان کے اس حملے سے بچنے کے لیے نہ ہمارے پاس کوئی ڈھال ہے اور نہ ہی کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے ہم کوئی ہتھیار ساتھ رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ سلیبس تیار کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلیبس ہمارے لیے ڈھال کا بھی کام کرے گا اور ہتھیار کا بھی کام کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کو قبول بھی فرمائیں اور اس کے نفع کو عام بھی فرمائیں۔ ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم نے کہا ہے کہ اسلام جدت پسندی کو پسند کرتا ہے، ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ جدت وہی والی اختیار کی جائے گی جو اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہو۔ اب دو جملے سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام نے انسانوں کے لیے جدت اور ماڈرنزم کا جو میدان چھوڑا ہے وہ بہت زیادہ اور کھلا اور وسیع ہے۔ یعنی جب ہم پرکھیں گے کسی بھی نئی قسم کی تبدیلی کو یا رواج کو اسلامی تعلیمات کے ڈھانچے میں، تو ہمیں اکثر اجازت ہی نظر آئے گی۔ ہمیں اسلام کہے گا جی ہاں، کیوں نہیں، آپ بالکل مطمئن ہو کر اس نئی تبدیلی کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے اس جدت کو اختیار کرنے میں، اس لہٰذا آپ اس جدت اور ماڈرنزم کو بالکل اختیار کریں۔ تو اکثر معاملات اور اکثر امور میں ہمیں اسلام اجازت ہی دے گا، اور بہت تھوڑی اور بہت ہی تھوڑی ایسی نئی تبدیلیاں ہوں گی جس میں ہم سب کو اسلام کی طرف سے روک دیا جائے گا کہ نہیں، یہ تبدیلی، یہ رواج اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اس لیے آپ کو اس سے روکا جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان تھوڑی سی پابندیوں کا قیاس اوور اور مطلقاً کر لیتے ہیں، اور پھر نخرے کرتے ہیں
کہ اسلام میں بڑی پابندیاں ہیں اور اسلام میں بہت روکا جاتا ہے، اور یہ انداز دے کہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ اس دنیا میں اسلام تنہا ایک ایسا دین ہے جس کی تعلیمات سدا بہار ہیں۔ زمانے میں کیسے ہی انقلاب رونما ہو جائیں، حالات کتنے ہی پلٹے کھائیں، وہ پرانا نہیں ہو، اسلام پرانا نہیں ہوتا، وہ آج بھی تازہ ہے۔ اور جب تک یہ دنیا کروٹیں بدلتی رہے گی، اسلام تازہ رہے گا، اور اس کی وجہ سے بالکل، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ اسلام کے اصول اور ضوابط کسی انسانی ذہن نے مرتب نہیں کیے جو آنے والے حالات سے بے خبر ہو۔ اس کی تعلیمات کا سرچشمہ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کل کہ اسلام کی تعلیمات کا معیار اور سٹینڈرڈ کیا ہے؟ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ جس ذات نے اسے انسان کا نظام حیات قرار دیا ہے، یعنی اسلام کو، وہی انسان کی اور اس تمام کائنات کی خالق بھی ہے۔ یعنی ہمیں اسلام کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور تبدیلیاں کہاں آ رہی ہیں؟ اس کائنات کے اندر۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق ہماری رہنمائی نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ اسے اللہ تعالیٰ کو انسان کی فطرت کا پورا علم ہے، اور اس کی ضرورتوں کو خوب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ تمام بدلتے ہوئے حالات پوری طرح سے اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہیں، اور اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ کب کیا ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کا اعجاز ہے کہ اس نے اسلام کے جو اصول اور قواعد قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، اور جن کی تلقین اس کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ جب تک قیامت نہیں قائم ہو جاتی، تمام مسائل پر وہ تعلیمات حاوی ہیں۔ یہ دنیا لاکھ کروٹیں بدل لے، ان تعلیمات کو بدلنے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آ سکتی۔ اسلام کے اصول اور قواعد ہر دور اور ہر زمانے میں، یہ بڑی ضروری بات ہے، ہم اس کو کلیئر رکھیں کہ اسلام کے اصول اور قواعد ہر دور اور ہر زمانے میں انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لیے بالکل کافی ہیں۔ ان کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ بلا شبہ اسلام کے بہت سے احکام اور مسائل میں یہ لچک موجود ہے کہ زمانے اور حالات کے تغیر سے وہ اسلامی تعلیمات بھی تغیر پذیر ہو جاتی ہیں، لیکن اس تغیر اور اس تبدیلی کے کچھ اصول ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں لچک ہے، لیکن لچک سے یہ مراد نہیں کہ جب بھی زمانہ تبدیل ہوگا، جب بھی کوئی نئی ایجاد ہوگی، جب بھی کوئی نئی تبدیلی آئے گی رواج کے اندر، تو ہم فوراً کہیں گے کہ ٹھیک ہے اسلام کو اس رواج کے مطابق کر دو۔ نہیں نہیں، بلکہ ہمیں رواج کو پرکھنا ہوگا اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کے ہر حکم کو اس خراج پر گھسا دیا جائے کہ بھئی نئی تبدیلی آ گئی ہے اس لیے اب اسلام کو اس کے مطابق کر دو۔ نہیں، اصل یہ ہے کہ قرآن اور سنت اور اجماع امت جو بھی احکام متعین ہیں وہ ناقابل تغیر ہیں، ان کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یعنی جو تعلیمات قرآن اور سنت میں اصول کے طور پر بیان کیے گئے ہیں، ان کے اندر زمانہ جتنا بھی تبدیل ہو جائے، ان کے اندر کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور انہیں کسی زمانے میں بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ البتہ جن معاملات پر زمانے کی تبدیلی کا اثر پڑ سکتا ہے، ان میں خود قرآن و سنت نے معین احکام دینے کے بجائے کچھ اصول بتا دیے ہیں، جن کی روشنی میں ہر زمانے میں جو ہے نا مختلف احکام مختلف تبدیلیوں کی وجہ سے نکالے جا سکتے ہیں، اور آج ہمارے علماء کرام اور مفتیان کرام مختلف مسائل کو اسلامی تعلیمات کے مطابق حل کر رہے ہیں۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر قرآن و سنت کا منشا یہ ہوتا کہ ہر زمانے کے مسلمان اپنے حالات کے مطابق اور سابقہ امت کے اجماعی فیصلوں کے خلاف خود احکام وضع کر لیں، خود احکام بنا لیں اور انہیں اسلامی احکام قرار دے دیں، تو قرآن و سنت کو زندگی کے ہر گوشے اور ہر معاملے میں اس قدر تفصیلی احکام دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بس اتنا کہہ دیا جاتا کہ ہر زمانے میں اپنے ماحول کے پیش نظر قوانین بنا لیا کرو، اور ہر زمانے میں جو تبدیلیاں آئیں بس اس کو اپنا زندگی کا مسلک اور راہ بنا لیا کرو۔ اس کے برخلاف قرآن، سنت اور اجماع امت کہ جو احکام معین طور سے بتلا دیے ہیں، ان کا واضح مطلب ہی یہ ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے نافذ ہوں گے، اور کسی زمانے میں انہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا زمانے کی تبدیلی کا بہانہ لے کر ہمارے ہاں اس طرح ہو رہا ہے کہ ہم زمانے کی تبدیلی کا بہانہ لے کر اسلامی احکامات کو بدل دیتے ہیں کہ بھئی قرآن میں اس طرح ہے، حدیث میں اس طرح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسے ثابت ہے، صحابہ سے ایسے ثابت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بہانہ کیا ہے؟ یہ زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، رواج میں ایسا آ گیا ہے، جدت یہ آ چکی ہے، ماڈرنزم یہ ہو چکا ہے، لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارا بہانہ ہے۔ لہٰذا یہ غور سے بات سنیے کہ زمانے کی تبدیلی کا بہانہ لے کر ہم
ایسی اسلامی تعلیمات جو بالکل واضح اور متعین ہیں ہرگز ان کو بدلا نہیں جا سکتا، اور یہ تعلیمات قیامت تک کے لیے نہ صرف واجب العمل ہے بلکہ انہی میں مسلمانوں کی مدد، ہر قسم کی ترقی اور ترقی بھی ہے، کامیابی بھی انہی کے اندر ہے۔ ہاں دوسری طرف جن احکام کو، جن تعلیمات کو خود قرآن و سنت نے زمانے کے حوالے کر دیا ہے کہ بھئی زمانہ جس طرح تبدیل ہوگا اس طرح قرآن و سنت کی تعلیمات مختلف انداز سے تبدیل ہوتی جائیں گی، وہ بلا شبہ قابل تغیر ہیں، قابل تبدیل ہیں، اور ہر زمانے کے حالات کے پیش نظر ان میں تبدیلی کی جا سکے گی اور کی جاتی ہے، اور ہمارے علماء کرام اس معاملے میں بہت محنت اور مشقت کے ساتھ ہمارے لیے مختلف زمانوں کی تبدیلی کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے تجدد پسند حضرات اس زمانے کی تبدیلی کی آڑ لے کر اور ڈھال بنا کر نہ صرف ان اجماعی احکام کو بدلنا چاہتے ہیں جو 1400 سال سے مسلم چلے آ رہے ہیں، جن کو ہر کسی نے تسلیم کیا ہے اور کسی نے بہانہ نہیں بنایا ان میں عمل کرنے کے اعتبار سے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ بہت سے عقائد میں بھی ایسی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ جو قرآن و سنت کی واضح نصوص کے خلاف ہیں، جس کے اندر کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو یہ تجدد کا بہانہ اور ماڈرنزم کا بہانہ ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے کہ ہم اپنے بلیفز جو بنیاد رکھتے ہیں اسلام اور ایمان، جن کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم کفر کے اندر جا سکتے ہیں، ایسے عقائد کو بھی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کون کر رہا ہے؟ ہم خود کر رہے ہیں۔ ہمارے ہی درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ طاقتیں اور قوتیں ایسی ہیں جن کا ہم سہارا لیے ہوئے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کا راہ اور راستہ معین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہماری ان عقائد کو ہی بگاڑنا چاہ رہے ہیں جن عقائد کے اوپر ہمارے اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اور بہانہ کیا بنا رہے ہیں؟ آڑ کس کو لے رہے ہیں کہ زمانہ تبدیل ہو گیا۔ اس لیے ہمیں ان دو باتوں کو الگ رکھنا چاہیے اور ان کے اندر جو ڈفرنس اور فرق ہے اس کو واضح سمجھ لینا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم زمانے میں پیدا ہونے والی نئی نئی تبدیلیوں کو اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے جانچنا چاہیں گے تو کون ہے جس سے ہمیں اس بارے میں صحیح گائیڈنس ملے گی؟ بلکہ یہ سوال میں خود اس کا جواب دینے کے بجائے آپ سے کرتا ہوں۔ یہ سوال اسکرین پر دیکھ لیں، آپ اس کو دیکھیں۔ ہم کس سے پوچھیں گے کہ فلاں فلاں رواج یا جدت میں اسلام کی کیا رہنمائی ہے؟ یہ آپ کی ذہانت کا سوال ہے، اور یہ سلیبس ویسے بھی ذہین اور قابلیت اور صلاحیت والے لوگوں کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ تو بتائیں آپ میں سے کون جس نے پریویس لیکچرز اٹینڈ کیے ہیں یا نہیں بھی کیے، تو یہ آسان سا سوال ہے، ہم کس سے پوچھیں گے کہ فلاں فلاں رواج یا جدت میں اسلام کی کیا رہنمائی ہے؟ علماء اکرام۔ ہاں بالکل ٹھیک، بالکل درست جواب۔ یہ ہمارے نیو پارٹیسپینٹ ہیں شکیل یوسف، اور بالکل صحیح جواب انہوں نے دیا کہ ہم علماء کرام سے پوچھیں گے کہ بھائی فلاں تبدیلی آئی ہے، اس کے اندر اسلامی تعلیمات کی کیا رہنمائی اور کیا گائیڈنس ہے۔ ہم اچھا اور صحیح عالم کی پہچان کیسی ہوگی؟ ہمیں صحیح عالم سے رابطہ اور تعلق کیسے قائم کرنا ہے اور قائم رکھنا ہے، اس بارے میں ہم الحمدللہ بڑی ڈیٹیل سے پریویس لیکچرز میں بات کر چکے ہیں۔ تو آپ میں سے جنہوں نے وہ لیکچرز نہیں اٹینڈ کیے تو وہ اس کو اٹینڈ کرے اور وہ سن لے۔ یہاں ایک آبجیکشن اور ابھرتا ہے، وہ ہے کہ اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کا، اور قرآن اور حدیث تو آج سے 1400 سال پہلے مکمل ہو چکے تھے۔ قرآن اترا اور مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ ہمارا اس بات پہ عقیدہ بلیف ہے۔ اسی طرح حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی وہ مکمل ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حدیث کی تعداد میں ظاہر ہے یا حدیث کے مجموع میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے من گھڑت بات کو تو حدیث نہیں کہا جا سکتا نا۔ تو الجھن یہ ہے کہ ہم 1400 سال بعد میں آنے والی تبدیلی کو، 1400 سال بعد میں آنے والی ایجادات کو، 1400 سال بعد میں پیدا ہونے والی جدت کو اور رواج کو 1400 سال پہلے نازل ہونے والے قرآن میں کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ امید ہے سوال سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ مجھے خوشی تو تب ہوتی جب یہ آبجیکشن آپ ہی حضرات کی طرف سے آتا اور پھر ہم اس کو سالو کرتے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، اب اس کو سالو کرتے ہیں۔ آبجیکشن آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ قرآن اور حدیث تو بہت پہلے کا ہے، ٹھیک؟ تو ہم اس کو 1400 سال بعد میں آنے والی تبدیلیوں کے ذریعے سے اس کو کیسے سالو کر سکتے ہیں؟
تو اس کا جواب ہم ابھی ابھی اس آبجیکشن کو سالو کر چکے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں. اسلامی تعلیمات دو قسم کی ہیں. پہلی تعلیمات کے اندر اللہ تعالیٰ کے وہ اصول اور قواعد قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں شریعت کے، جن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور دوسری قسم کے اندر وہ تعلیمات بیان کی گئی ہیں جن کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، کس وجہ سے؟ زمانے میں تغیر اور تبدیلی آ جانے کی وجہ سے. تو اب ہمیں یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلامی تعلیمات کو معیار اور سٹینڈرڈ بنایا ہے، اور ہم اس بات کو بھی سمجھ گئے کہ اسلامی تعلیمات خود جدت پسندی کو ہمارے لیے پسند کرتی ہے، اور اس بات کو بھی سمجھ گئے کہ زمانے میں نئے آنے والی تبدیلیوں کو ہم نے پرکھنا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق، تو جواب یہ ہے کہ جتنی بھی نئی نئی تبدیلیاں آئیں گی ان کی رہنمائی ہمارے لیے قرآن اور حدیث میں پہلے سے موجود ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ قرآن اور حدیث تو پرانا ہے اور تبدیلی نئی ہے اور تبدیلی بعد میں آئی ہے اور ترقی اور جدت اور ماڈرنزم بعد میں آیا ہے، نیا رواج بعد میں آیا ہے، پرانا قرآن اور حدیث اور اسلامی تعلیمات پرانی ہے، یہ بات غلط ہے. اسلامی تعلیمات کے اندر اصول اور قواعد بھی بیان کیے گئے ہیں، اور ان اصول اور قواعد کے ذریعے سے نئے آنے والی تبدیلیوں میں کیسے رہنمائی حاصل کرنا ہے، اس کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور اسی کا نام اجتہاد بھی ہے، جس کو ہم پریویس لیکچرز میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. تو ہمارے علماء کرام اور مفتیان کرام مختلف زندگی کے پہلوؤں میں آنے والی رونما ہونے والی تبدیلیوں کو قرآن اور حدیث سے جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق، ان اصول اور قواعد کے مطابق ہمارے لیے آسانی اور اس زمانے کے اعتبار سے ہم جدت کو اختیار کریں اور قوت حاصل کریں، ترقی حاصل کریں، کامیاب بنیں، سکسیسفل ہوں، اور غیر مسلم اور نان مسلم کے خلاف ہماری طاقت ابھرے، اور ہم سارے مسلمان جتنے بھی دنیا میں رہتے ہیں ایک طاقت اور ایک قوت بن کر غیر مسلم کا مقابلہ کریں. اس کے لیے ہمارے علماء کرام مسلسل محنت کر رہے ہیں. تو جواب اس آبجیکشن کا کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے اندر لچک ہے، اور اس لچک کی وجہ سے ہی ہم نئے آنے والی تبدیلیوں کا جواب قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ اس میں رہنمائی اور گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں. ہماری اگلی بحث بڑی سنگین اور بہت اہم ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے جو ابھی ہم کرنے لگے ہیں. اللہ کرے ہمیں یہ بات صحیح سمجھ میں آ جائے. دیکھیں مسلمانوں کی کامیابی صرف اور صرف اسلام پر پوری طرح چلنے میں، ہر معاملے میں، ٹھیک ہے، کسی ایک معاملے میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں پوری طرح اسلام پر چلنے میں مسلمانوں کی کامیابی ہے. ہر معاملے میں اسلامی تعلیمات سے رہنمائی لینے میں. یہ بات مسلمانوں کا دشمن یعنی نان مسلمز یا شیطان اچھی طرح جانتے ہیں. دو ہی دشمن ہیں نا ہمارے، ایک شیطان اور دوسرا کفار. ان دونوں کو اچھی طرح علم ہے، ان دونوں دشمنوں کو اچھی طرح علم ہے کہ اگر مسلمان پورے طور پر اسلام کے مطابق عمل کرنے لگ گئے تو ساری کامیابی، ساری ترقی، ساری طاقت اور قوت ان کو حاصل ہو جائے گی، اور غیر مسلم مکمل طور پر ہر اعتبار سے مسلمانوں کے محتاج ہو کر رہ جائیں گے. اس بات کو انہوں نے جانچ لیا، اور اس کے لیے ان نے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے تاکہ یہ اسلام پر عمل نہ کر سکیں. میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ کوئی کسی مووی کا خلاصہ نہیں بتا رہا اور نہ ہی کوئی لو سٹوری سنا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. اس کے لیے محنتیں اور کوشش ہو رہی ہیں. اگر اس کے دلائل اور حقائق کو منکشف کیا جائے تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ ہم اپنا کتنا نقصان اپنے ہی ہاتھوں سے کر چکے ہیں. خاص طور پر ابراہیم نور صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ غور سے سنیں گے، کیونکہ آپ نے ہی مجھ سے اس بارے میں رہنمائی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور ہم ظاہر ہے کہ سلیبس میں اندر یہ ٹاپک ہمارا پہلے سے موجود تھا تو اتفاقاً یہ بات سامنے آ گئی. تو بہرحال اب مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی غیر مسلم نے جو سب سے بنیادی محنت اور کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو علماء سے دور کر دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ آپ بورڈ پر دیکھیے، یہ غیر مسلم کی سب سے بنیادی محنت ہے. ٹھیک ہے، سب سے بنیادی محنت نان مسلمز کی مسلمانوں کے خلاف یہی ہے. اس لیے کہ اسلام مسلمانوں تک کیسے پہنچا ہے یا پھر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ظاہر ہے علماء کے ذریعے سے.
جن نے اسلامی تعلیمات کو پڑھائے اور سمجھائے۔ اچھا، بیچ میں ایک اور بات بھی کر دیتا ہوں، دیکھیں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹر سے پڑھتا ہے، انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ انجینئر بننے کے لیے کسی انجینئر سے پڑھتا ہے، اس سے نیچے تھوڑا سا آ جائیں تو آدمی درزی بننے کے لیے درزی سے سیکھے گا، نائی بننے کے لیے نائی سے ہی بال کاٹنے کا طریقہ سیکھے گا۔ گویا ہر فن یا ہر علم کو سیکھنے کے لیے اس فن یا اس علم کے ماہرین سے رابطہ کیا جاتا ہے اور ان سے سیکھا جاتا ہے ہر بات کو۔ لیکن بڑے دکھ بڑے درد سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ صرف اللہ کا پسندیدہ اسلام، صرف اللہ کا محبوب اسلام، جس اسلام سے اللہ خوش ہوتے ہیں، وہ اسلام آج مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ایسا لاچار ہو گیا ہے، ایسا فقیر اور غریب ہو گیا ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے ہر ایرا غیرہ، ہر کس و ناقص، ہر جاہل بھی ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ماہر ہونا تو دور کی بات ہے، کیا آپ ڈاکٹر بننے کے لیے صرف ڈاکومنٹریز، میڈیا، سوشل میڈیا، رسالے، اخبارات پر اکتفا کریں گے؟ یا کیا آپ اگر ان ذرائع کے ذریعے سے اگر میڈیکل کے بارے میں کچھ سیکھ لیں تو آپ کو کوئی ڈاکٹر مانے گا یا نہیں مانے گا؟ بالکل نہیں مانے گا۔ تو پھر ہم اپنے اسلام کو سیکھنے کے لیے سیزنل مولوی جو صرف ایک سیزن کے لیے دینی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے سامنے رونما ہو جاتے ہیں اور باقی تمام 11 مہینے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، تو ہم اسلام کو سیکھنے کے لیے ایسے سیزنل مولویوں کا سہارا کیوں لیتے ہیں بغیر کسی